ای کوڑ والی چیزیں کھانا۔ جس چیز میں حرام جانور کی چربی ملائی گئی ہو اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں ای کے ساتھ خاص کوڈ نمبرز آتے ہیں جو SMS میں بھی چلائے جاتے ہیں۔ اس کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اس کی تحقیق ہو تو کھا سکے تو بتانے کی درخواست۔ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اگر ان کی حقیقت اور ماہیت یعنی اصلیت، اس کا رنگ، خوشبو، ذائقہ، اس کی اہم صفاتیں، گن کسی کیمیاوی یعنی کیمیکلز ڈالنے سے یا پروسیس سے بدل جائے تو ان کا پہلا حکم یعنی حرام مکروہ ہونے کا باقی نہیں رہتا۔ کسی چیز کا وہ خاص اور بنیادی صفتیں، گن جن سے اس چیز کی پہچان ہوتی ہے وہی اس چیز کی حقیقت اور ماہیت اصلیت ہوتی ہے۔ اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے سامنے فن کے ماہرین ماسٹرز خاص جانکاری رکھنے والے کے ذریعے جو تحقیق سامنے آئی ہے اس کے مطابق یعنی اگر وہ کوڑ گیلاٹین کے ہیں تو یعنی گیلاٹین میں ان جانوروں کی کھالوں اور ہڈیوں کی حقیقت باقی نہیں رہتی جن کے کولیجن یعنی ایک قسم کا پروٹین سے گیلاٹین بنایا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک نئی حقیقت کے ساتھ نئی الگ چیز ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا استعمال کی گنجائش ہے۔ اگر کوڑ لگائی ہوئی چیزوں میں چربی کی چکناہٹ بالکل نہیں ہے تو وہ چیز حلال ہے۔ جیسے بعض کریم بغیر کے بسکٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی ڈالی گئی ہے اور اس پر اس کا کوڈ بھی ہے، لیکن اس بسکٹ میں چربی کی ذرہ برابر چکناہٹ موجود نہیں تو وہ بسکٹ بالکل حلال ہے۔ اگر اس میں چربی ڈالی بھی ہے تو پروسیس کی وجہ سے اس کا اثر بالکل نہیں ہے۔ احکار: اگر کوئی کمپنی حرام کھانا بنانے میں مشہور نہ ہو تو محض کسی مخصوص کوڈ یا کسی خاص کمپنی کی چیز ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو شریعت میں حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس ای کوڈ کے اجزائے ترکیبیہ یعنی انگریڈینٹس ڈالی گئی چیزیں میں کوئی چیز حرام ہے اور کسی کیمیاوی کیمیکلز یا طریقہ سے اس کی حقیقت اور ماہیت اصلیت کو تبدیل نہیں کیا گیا تو اس چیز سے بچنا لازم ہوگا، جبکہ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ جس چیز کی حرمت و حلت میں شک ہو تو اسے استعمال میں لانے سے بچنا چاہیے۔ احراق کا تجربہ: بغیر کریم کے بسکٹ اور کیک میں تو بالکل شک نہ کریں نے میں انڈیا کے میگی نوڈلز اور میگی ساس کا سورت میں لیبارٹری رپورٹ کروایا تھا جس پر وہ حرام کہا جانے والا کوڈ ہے اور نوڈلز کا تو ویڈیوز بھی چلا تھا، لیکن انڈیا میں میگی ساس کے رپورٹ میں کسی بھی اینیملز کی فیٹ نہ ہونا آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ باتیں بعض ڈاکٹروں یا دینی جذبات رکھنے والے غیر مفتی کی چلائی ہوئی ہیں جس کا شریعت میں اعتبار نہیں۔ تبدیل ماہیت کی مثالیں: حقیقت بدلنے سے ناپاک اور حرام چیز کا حلال ہونے کی چند مثالیں جو فقہ کی اکثر کتابوں میں ہیں۔ ناپاک چربی سے جب صابن بن جاتا ہے تو اس کی حقیقت بدل گئی اس لیے پاک ہے۔ گوبر اور پیخانہ جل کر راکھ ہو جائے تو پاک ہے۔
گدھا یعنی نمک کی کان اور خان بڑے کھڈے میں گر کر مر کر سڑ کر آخر میں نمک بن جائے، یا انسان کی نعش خبر میں مٹی بن گئی تو وہ مٹی پاک ہے۔ اس مٹی سے بھرے ہوئے کپڑے میں نماز جائز ہے۔ حرام جانور کی کھال کو کیمیکلز، نمک یعنی وغیرہ کے ذریعے اس چکناہٹ ختم کر دی، اس کھال سے بنے لباس کوٹ میں نماز جائز ہے۔ شراب نمک یا کسی چیز کے ڈالنے سے سرکہ بن گئی، اس کا نشہ ہی نہ رہا، پاک ہے، پی سکتے ہیں۔